ہندو مکہ مدینہ کیوں نہیں جا سکتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوؤں کے بارے میں کیا فرمایا، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کے معنی زیارت کے ہیں اور شریعت میں میقات یا ہل سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ عمرہ کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ حج کے مقررہ دنوں کے علاوہ احرام باندھ کر کعبہ کے طواف اور صفا مروہ میں سعی کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ اس کے ادا کرنے کے بعد سر منڈوا کر یا بال کتروا کر احرام کھول دیا جاتا ہے۔ عمرہ سنت ہے، واجب نہیں، اور سال میں کئی بار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ آتا ہے کہ ہندو مکہ مدینہ کیوں نہیں جا سکتے؟ ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس سال سن 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ مسجد حرام سے مراد تمام حرم ہے۔ مذہب ہے عطا کا، اس قول کے مطابق مشرک کو سارے حرم میں داخل ہونا حرام ہے۔ اگر چھپ کر حدود حرم میں داخل ہو گیا، وہیں مر گیا اور دفن ہو گیا، اس کی قبر اکھاڑ کر ہڈیاں بھی نکال لی جائیں گی۔ سو مشرک نہ حرم کو وطن بنا سکے نہ وہاں سے گزر سکے۔ کیا مشرک مسجد حرام میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس میں علماء کے 5 قول ہیں۔ اہل مدینہ نے کہا یہ آیت عام ہے ہر مشرک اور ہر مسجد کے لیے۔ نمبر 2، شافعی نے کہا آیت عام ہے تمام مشرکین کے بارے میں اور حکم موانیت خاص ہے مسجد حرام کے لیے۔ کسی اور مسجد میں داخل ہونے سے مشرکین کو منع نہیں کیا جائے گا، لہٰذا شوافی کے نزدیک یہودیوں اور عیسائیوں کو باقی مساجد میں داخل ہونے سے ممانعت نہیں۔ نمبر 3، ابن عربی نے کہا اس کا دار و مدار ظاہر پر ہے کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے انما المشرکون نجس۔ اس بات پر تنبیہ ہے کہ مسجد حرام میں داخل نہ ہونے کی وجہ شرک ہے جو کہ نجاست ہے، لہٰذا مشرک نجس مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اگر کہا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو جو مشرک تھا مسجد میں قید کیا تھا، یہ بات گو صحیح ہے، مگر ہمارے علماء نے اس کے چند جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، یہ واقعہ نزول آیت سے پہلے کا ہے، لہٰذا یہ اجازت منسوخ ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مسلمان ہونا معلوم تھا، اس لیے اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا۔ نمبر 3، یہ خاص ایک جاسوس کے بارے میں حکم دیا گیا، باقی جو دلائل ہیں انہیں رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اسے مسجد میں اس لیے باندھا تھا کہ وہ مسلمانوں کی نماز اور خوبصورت اجتماع کو دیکھے اور مسجد میں ان کے خوبصورت بیٹھنے اور اس کے آداب کو دیکھے اور اس سے مانوس ہو کر اسلام قبول کرے، اور یہی ہوا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس مسجد کے علاوہ قیدی رکھنے کی کوئی دوسری جگہ نہیں تھی، واللہ علم۔ نمبر 4، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب نے فرمایا یہودیوں عیسائیوں کو مسجد حرام سمیت کسی مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا، صرف مشرکین اور بت پرستوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ اس قول کو وہ تمام باتیں رد کر رہی ہیں جو اوپر بیان ہیں۔ الکیال تبری نے کہا امام حنیفہ کے نزدیک غیر مسلم کو تمام مسجدوں میں ضرورت ہو نہ ہو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ نمبر 5، امام الشافعی کہتے ہیں حاجت و ضرورت کا اعتبار کیا جائے گا، رہی مسجد حرام تو اس میں حاجت ہو بھی تو کافر کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ عطا بن ابی رباح نے کہا حرم تمام قبلہ اور مسجد ہے، لہٰذا غیر مسلموں کو حرم میں داخل ہونے سے منع کیا جائے گا۔ قتادہ نے کہا مسجد حرام کے قریب مشرک نہیں جا سکتا، ہاں جذبہ دینے والا یا مسلمان کا کافر غلام ہو تو جا سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے مشرک مسجد کے قریب نہ جائے، ہاں غلام باندی ہو تو ضرورت کے پیش نظر جا سکتا ہے۔ یہی قول ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا یہ مطلب لیا ہے کہ ان کو سن 9 ہجری کے بعد حج و عمرہ کرنے سے منع کیا جائے، ان کو مسجد حرام کے پاس ناپسندیدہ اعمال و افعال سے روکا جائے۔ اس سال یعنی سن 9 ہجری کے بعد مشرکین نہ حج کریں نہ عمرہ۔ امام مالک و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امام مالک نے مزید یہ کہا کہ کسی دوسری مسجد میں بھی بلا ضرورت داخل نہیں ہو سکتا، ضرورت ہو تو داخل ہو سکتا ہے، جیسے غیر مسلم حاکم کے پاس مقدمہ کے سلسلے میں ہر مسجد میں جا سکتا ہے۔ امام شافعی نے کہا غیر مسلم مسجد حرام کے علاوہ ہر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے اصحاب انحاف نے کہا غیر مسلم تمام مساجد میں داخل ہو سکتا ہے۔
کا مطلب صرف یہ ہے کہ یا تو ممانعت ہے کہ وہ نہ مکہ میں داخل ہو سکتے تھے نہ باقی مساجد میں، صرف ان مشرکوں کے لیے تھی جو غیر مسلم نہ تھے، اور ان سے صرف دو میں سے ایک فیصلہ قبول تھا، یا اسلام لائیں یا تلوار کا فیصلہ قبول کریں، اور یہ عرب کے مشرک تھے، یا مکہ میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ تھی کہ حج کے لیے حرم مکہ میں داخل نہ ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا، سن 9 ہجری، مینا میں قربانی کے دن اعلان کروایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا تو اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سن 10 ہجری کیا، کسی مشرک نے حج نہیں کیا۔ تو جس سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کو یہ پیغام پہنچایا، اسی سال اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ مشرکوں کو حج وقوف، عرفہ و مزدلفہ اور باقی افعال حج سے منع کیا جائے گا، اگرچہ یہ سب مسجد حرام میں نہیں ہوتے اور یہ ان مقامات سے غیر مسلموں کو منع نہیں کیا جاتا، تو ثابت ہوا کہ آیت مذکورہ کی مراد حج سے منع کرنا ہے۔ حج کے علاوہ کوئی غیر مسلم اس کے قریب جاتا ہے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وفد ثقیف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں قبہ تعمیر کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ لوگ نجس پلید ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی بدعقیدگی کی نجاست زمین پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس نجاست کا وبال انہی پر ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوف روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب کافر تھے مسجد نبوی میں داخل ہوتے۔ ہاں، یہ بات مسجد حرام میں جائز نہیں کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس میں دلیل ہے کہ نجاست کفر کافر کو مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا، اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو ایک احسان ماننے والے پر احسان ہوگا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ نے فرمایا، اے ثمامہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں کہہ چکا کہ اگر احسان فرمائیں تو احسان ماننے والے پر احسان ہوگا۔ آپ اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، میں تو عرض کر چکا ہوں۔ آپ نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ وہ چلا گیا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں آ کر کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم، مجھے روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی نہ تھا، لیکن آج مجھے آپ سب سے محبوب ہیں۔ خدا کی قسم، آپ کے دین سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج مجھے آپ کا دین سب سے پیارا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج یہ مجھے سب شہروں سے پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی حرکت کی تو خدا کی قسم تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد مدینہ منورہ آیا۔ وفد میں 60 افراد تھے۔ جب وہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یمنی کپڑوں میں ملبوس قبائس اور چادریں پہنے ہوئے کچھ صحابہ کرام نے انہیں دیکھ کر کہا، ہم نے ان جیسا وفد نہیں دیکھا۔ ان کی نماز کا وقت ہو گیا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے مشرق کی طرف نماز ادا کی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔